تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ اے دوست، تیرے مقصد کا حاصل ہونا تیرے دل کے رونے پر موقوف ہے۔ گڑ گڑائے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مشکل حل ہو جائے تو اپنی آنکھ کو اپنے جسم کی ضرورت کے لیے رلا۔ اچھے انسان اور اللہ کے نیک بندے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے زخم جلدی بھر جایا کرتے ہیں، کیونکہ اس کام میں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہزار شکر کے دل کی حالتیں راز ہی رہتی ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ نصیب دلائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ کچھ بھی آباد اور برباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے اور نہ اختیار میں۔ کسی کام کے ہو جانے کا حکم اور پھر اس کام کا ہو جانا رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوتے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردے ڈالنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ محبت کا سب سے بڑا مسئلہ خود محبت ہے۔ زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ رکھتا ہے، چاہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ جب ایک انسان خود کو بہت اونچے مقام پر رکھ لیتا ہے تو اسے باقی کے سب لوگ خود سے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے لیے تھکتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، دعا کی طاقت افضل ہوتی ہے، کائنات کی ہر چیز صلہ رحمی کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہے، ہر چیز مدد پر آمادہ ہو جاتی ہے، ہر چیز اپنے ارادے پر ہے۔ تمہاری روح کا ارادہ محبت ہے، تمہاری روح کی طلب محبت ہے۔ ہدایت محبت کی سمجھ دیتی ہے اور محبت گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ جب وہ رب ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ ہم سب ایسے نابینا معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اداسی کو ظاہر کرنے کے لیے رونا پڑتا ہے اور بیماری کو بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے حقدار ہیں۔ آگے بڑھ جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ کبھی کبھی بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنا آپ کو دربدر کر دیتا ہے۔ نہ آپ آگے کے رہتے ہیں اور نہ پیچھے کے۔ اللہ کا خوف ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اللہ کو ماننا اصل بات نہیں، اصل بات تو اللہ کو منا لینے میں ہے۔ اعلیٰ انسانیت کا اصول دو لفظ میں یہ ہے: سادہ زندگی اور اونچی سوچ۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہزار محنت کی جائے، ہزار استاد رکھے جائیں، باتوں میں روح تب تک نہیں آتی جب تک انسان کے اندر کی روح میں طاقت نہ ہو۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی تلاش یہ ہے کہ راستے کی خاک سے رزق مل جائے۔ نفس تعریفوں سے فرعون بن جاتا ہے، اسے عاجز مزاج بنا۔ سرداری کی خواہش نہ کر، جب تک ہو سکے خادم بن۔ شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے، تیری جانب نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس کا بھی استاد ہے۔ اب اسے تیرے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو، جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار خیالات اور یقینوں پر ہے۔
یہی انسان کی خصوصیت ہے، ورنہ گوشت پوست تو دوسرے حیوانات میں بھی ہے۔ اگر تیری فکر پھول جیسی ہے تو گلزار ہے، اور اگر غلاظت یعنی گندگی کی طرح ہے تو باہر پھینک دیا جائے گا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں یہ حق بھی نہیں کہ اپنے ہر آنسو کی شکایت اس سے کرو۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قبر کی سب نشانیاں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس گواہی پر یقین۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز فانی ہے اور تبدیلی کائنات کا حسن ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔ جسمانی بیماریاں پرہیز سے جاتی ہیں اور روحانی بیماریاں پرہیزگاری سے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ جب رشتے بادلوں کی طرح اڑنے لگیں تو انہیں دیکھنے کی بجائے آسمان پر رب کی طرف دیکھیں، زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے کہا کوئی میرے دل کی بات نہیں جانتا، تو پھر ایک دن میں نے سورۃ الانفال میں پڑھا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہے۔ کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوشش کے، خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری حقیقتیں جان لی جائیں۔ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی اس طرح تربیت ہو جائے کہ جو کچھ کتاب میں نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ سکے۔ وہ چیز جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے، وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے، وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ غلطی ہے۔ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو توبہ کے ذریعے اپنے لیے آرام گاہ بنانے کا سوچتا ہے۔ مصیبت سے نجات پاتے ہی اپنی توبہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا نعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں تھکا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ جب انسان بدلے کے جذبے کو قابو کر لیتا ہے تو وہاں اسے ربوبیت کی پہچان شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان واقعی متوکل ہے یعنی بھروسہ رکھنے والا ہے، اسے تو اپنے اس یقین ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ روحانیت میں مرد کامل وہ ہے جو ہر وقت علم کی تلاش میں رہتا ہے۔ نیکی پر لگے رہیں، کیونکہ اللہ کا قرب اور دوستی جیتنے کے لیے نیکی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ نیک اور پرہیزگار لوگوں میں 3 صفات بہت ظاہر اور نمایاں ہوتی ہیں: درگزر کرنا اور معاف کرنے کی صفت، اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال کر دوسروں کے کام آنے کی صفت، دسترخوان بڑھا دینے کی یعنی لوگوں کے لیے پھیلا دینے کی صفت۔ اللہ کے بندے پر یہ بھی ایک بڑی پابندی ہے کہ اگر وہ فاقے سے بھی ہو تو اپنے پاس آنے والوں پر اس کا اظہار نہ ہونے دے۔
اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا ڈر اور دنیاوی لذتیں ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ اللہ کے سچے بندوں کی تربیت یہی ہوتی ہے کہ دوسروں کا بھلا بھی ہو جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اگر انسان جلتی آگ پر بھی بیٹھا ہو اور کوئی اس سے حال پوچھ لے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، بہت مزے میں ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے جلد نکال لیتا ہے۔ جب عقل اور تدبیر اور فہم و فراست پیدا ہو جائیں تو انسان کو اچھے میں سے سب سے زیادہ اچھا پرکھنے کا ہنر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی نسبت جس نے ساری زندگی گناہ نہیں کیے، وہ شخص زیادہ پسند ہے جس نے گناہ کیے پھر شرمندہ ہوا اور توبہ کر لی۔ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہو جاتی ہے۔ بہترین روزی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں۔ جس شخص نے اپنے اندر اللہ پر بھروسہ اور توکل پیدا کر لیا، وہ سوچوں اور شبہات سے دور ہو گیا۔ جب ہم سچ کی وجہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو حقیقت تلاش کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دل کو گندگی اور آلائشوں سے پاک کر لیں تو وہاں رب رہنے لگے گا اور ہمیں اطمینان محسوس ہوگا۔ اللہ کے حکم کیے ہوئے کاموں کو بجا لانا اور منع کیے ہوئے کاموں سے بچے رہنا، یہی پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ انسان سوچ اور فکر سے جتنا دور اور جتنا خوش رہے گا اتنا ہی بڑھاپے سے دور رہے گا۔ کہ جو سوچ اور فکر سے دور ہو وہ خوش بھی ہو، اور جو خوش ہو وہ سوچ اور فکر سے دور بھی ہو۔ رب تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے پردے رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ کی محبت اور دوستی کا طریقہ غور اور فکر ہے۔ رزق وہ ہے جو انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا اور انسان کو مل کر رہے گا۔ اسی رزق کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، کوئی شخص مر نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنے رزق کا آخری نوالا نہ کھا لے۔ ہر وہ علم جس سے انسانوں کو فائدہ ہو وہ صحیح علم اور فائدہ مند علم ہے۔ ملے ہوئے پر راضی رہنا یہ ایک ایسا حربہ ہے جس سے انسان کے اندر شجاعت یعنی بہادری پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا دل اور ہمارا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ ہم ہر طرح کے مشکل حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اگر انسان باعمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ سچائی کے راستے میں تکلیفیں اور دکھ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کے خوف سے سچائی اور دیانت داری کا راستہ چھوڑ نہیں دینا۔ اللہ کے بندے کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں، لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم ہے۔ جب قناعت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کو جو کچھ میسر ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو دھتکار نہیں سکتا، کیونکہ یہ رویہ رب کو پسند نہیں۔ انسان اپنے جیسے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا، اپنے مقام سے نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم انکار کر دیں گے تو ہم بھی تو اسی کے مقام پر آ جائیں گے۔ اگر کسی کی زبان کی وجہ سے رب کے کسی بندے کا دل دکھ جائے اور وہ بندہ پلٹ کر زیادتی کرنے والے کو کچھ نہ کہے، خاموش رہے، تو رب خود اس کی مدد کو آتا ہے۔ جس انسان میں ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو وہ لالچ میں نہیں آتا۔ پیٹ خالی ہو تو نفس اور اس کی خواہشیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ علم کو عقل مندی سے استعمال کرنے کا نام حکمت ہے۔
انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کا عنصر پایا جائے۔ عبادات سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی سے رب ملتا ہے۔ بے عملی، کاہلی اور سستی اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہیں۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ اللہ کے قرب اور رضا کے خواہش مند دنیا کو دل میں جگہ نہیں دیتے۔ روح اگر گندی ہو جائے تو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ بھاگ کر اس کی طرف آتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف نہیں، دنیا کی طرف آتے ہیں، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صرف اللہ کی طرف آئے اور اللہ اس کا استقبال نہ کرے۔ قبروں میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ قبروں والے قیامت تک پچھتاتے ہیں کہ دنیا میں کیوں کام نہ کیا، اور تمام کاموں سے افضل کام اللہ کا ذکر اور اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ ہے۔ اپنا جنازہ پڑھ کر ہی بقا کا ظہور ہوتا ہے، نہ مانو تو پڑھ کر دیکھ لو۔ پوچھا گیا، صرف اس بات پر کیسے مطمئن ہو جائیں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی ہر بات کوئی کیسے سن سکتا ہے؟ جواب دیا گیا، سننے والا ہر کسی کے اندر موجود ہے۔ روح جب سیر ہو جاتی ہے تو پرواز کرنے لگتی ہے، اور نفس جب سیر ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بھٹکنے پھرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اگر دیکھنے والی نگاہ سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب تم کو ملے گا۔ اللہ کی معرفت کو پانے اور اپنے نفس کی نفی کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ جب ہم اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ اور ہر روحانی سفر کا سب سے پہلا قدم یہی ہوتا ہے۔ غصہ دراصل محبت کا دشمن ہے، کیونکہ محبوب پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ اس لیے دعا کرو کہ یا اللہ، غصے میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو زندگی میں پچھتاوا بن جائے، کیونکہ غصے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ خود لے لیتا ہے۔ جس شخص کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ سات کائناتوں کا رب آپ کی مدد کے لیے موجود ہے۔ آپ کیوں بے چارگی محسوس کرتے ہو؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں ہر چیز کا اعتبار ہے، مگر ذہنی طور پر، فکری طور پر خدا کا اعتبار نہیں۔ آج تجھے یہ نہ بتائیں کہ تیرے دین کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ مال کا ذخیرہ۔ اہل علم سے، یعنی علم والوں سے تو وہ چیز حاصل کرو جو کہیں کتابوں میں نہیں ملتی، اور نہ ہی جسے کوشش سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ مثبت سوچ کے بعد انسان کسی کی غلطی کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا، بلکہ اسے ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کہیں اس غلطی کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ جو اللہ کا بندہ غور اور فکر نہیں کرتا، وہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ اللہ کے بندے کی مجلس میں بیٹھ کر اسے توجہ سے سنا جائے، زبان کو بند رکھا جائے اور آنکھیں اور کان کھلے رکھے جائیں۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔ ہر وہ کام جو جلدی میں کیا جائے
اور آسانی سے اس کا نتیجہ حاصل کر لیا جائے تو اس کام کی زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں باعزت ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے حکم کردہ کاموں پر عمل کرنا ہوگا اور منع کیے ہوئے کاموں سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال لیں تو رب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے گا۔ اللہ کا بندہ دینے پر یقین رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمارے اس طرز عمل سے معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ اللہ کے حضور میں لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یوں کہہ دینا کہ اے میرے رب میرا فلاں کام کر دے کافی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جب میں ہوتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، میرا ہونا ہی میرے من کی بربادی کی وجہ ہے۔ کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ملا نہ پیر نہ صوفی نہ فقیر، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، لوگ ہی لوگوں کو کہنے اور کرنے پر مجبور کیا کرتے ہیں۔ سوچ کر بولا کرو، سوچ کر لکھا کرو، مٹی کو مٹی اور سونے کو سونا کہا کرو، ملاوٹ مت کیا کرو۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی کے بال تک تیرے جسم کا ہر حصہ ایک ضروری حصہ ہے۔ بعض بول بندے کے نہیں اللہ کے ہوتے ہیں اور حق ہی کے ترجمان ہوتے ہیں۔ جسم کا حسین ترین حصہ آنکھ ہے، سب سے پہلے پانی بن کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ اے فضل سے بے خبر انسان فضل مانگ، فضل کے ہمراہ ہر چیز ہوتی ہے اور ہر ہیلہ اور وسیلہ فضل ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ لوگوں اللہ کی طرف لوٹ چلو، لوگوں یہاں سدا نہیں رہنا اور نہ ہی پھر کبھی لوٹ کر آنا ہے۔ لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرو، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچے رہو۔ ہم مذہب کے لیے جھگڑتے ہیں، مذہب کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل کرتے کسی بھی قسم کی کوئی بے لذتی اور ناپسندیدگی کبھی پیدا نہ ہوتی، محبت کا دور دورہ ہوتا۔ جب تک تو یہ نہیں کہتا کہ تیری دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان میرا بھائی ہے تو پورا مومن نہیں بن سکتا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اپنے کسی بھائی کو کافر کہنا کسی بھی طرح کسی کو روا نہیں۔ ہم نے کسی کافر کو تو کیا مسلمان بنانا تھا، مسلمانوں کو کافر بنا بنا کر رول رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر جو بھی جماعت اللہ کے دین یعنی اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، اللہ کے لیے، صرف اللہ ہی کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتی ہے، دعوت کی تمام ادائیں سمٹ کر اس پر چھا جاتی ہیں، اور ہم سب اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، کسی اور کام کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ جس بھی قوم نے ترقی کی متحد ہو کر کی، قومی اتحاد ہی کی بدولت کی۔ فرقہ قوم کو فرقوں میں بانٹ دیتا ہے۔ پرندوں کی دنیا میں کوا گندگی خور اور ناپاک پرندہ ہے، لیکن اپنی قوم کے اتحاد کا علمبردار ہے۔ ذرا سی آواز لگاتا ہے تو ارد گرد کے تمام کوے آن کی آن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فضول اور لغو چیزوں سے بچنا عین حکمت ہے، اور باتیں اکثر لغو اور فضول ہوتی ہیں۔ ہجرت کا پہلا قدم سکون ہے، جس ہجرت میں سکون نہیں گویا وہ نامکمل ہے۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے، عقل مند اور ذہین اور فطین لوگوں کو دیکھا ہے کہ معاشرے اور خاندان کے اثرات سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس ڈگر پر ماحول نے ان کو ڈال دیا ہے اسی پر چلے جا رہے ہیں۔
اور اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید اس کو بھی گمراہی کا اہم سبب بتاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ نیک کاموں کی کمائی برے کاموں نے ہی کھائی ہے، یا کھلے لفظوں میں کہیں کہ رات دن کی کمائی جھوٹ، غیبت، چغلی اور حسد ہی نے کھائی ہے۔ مت بھول کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن کی یہ انگلیاں کوئی حرکت نہ کر سکیں گی۔ اس وقت کو غنیمت جان اور ان سے وہ کام لے جو تیری قبر میں تیرے کام آئیں، اور وہ کام لے جس سے کہ ملت کو یعنی امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے۔ تیری نقل و حرکت ناپسند ہے، نامعقول اور نامقبول ہے۔ افسوس کی بات ہے، باز آ جا، آج بدل، ابھی بدل، یہ وقت کی آخری پکار ہے۔ ماضی گزر چکا، جیسے بھی گزرا گزر چکا۔ ماضی سے عبرت حاصل کر، مستقبل کی کسی کو خبر نہیں، کوئی خبر نہیں، کچھ خبر نہیں۔ ماضی کی پرواہ مت کر اور حال کو ضائع مت کر۔ اگر کوئی شخص کم وقت میں زیادہ علم حاصل کرنا اور رب تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ قرآن پاک کا علم حاصل کرے۔ انسان ہدایت کا راستہ اس وقت تک نہیں پکڑ سکتا جب تک دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل نہ جائے۔ روحانیت حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ انسان کے اندر کا تعلق رب سے جڑ جائے۔ ہم اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہوں اور اس احسان مندی کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پسندیدہ راستے پر چلنے کے لیے اگر ہم نفس پر جبر کرتے ہیں تو اس کا بے پناہ اجر ہے۔ مایوسی انسان پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب وہ رب تعالیٰ کے وجود اور اس کے قادر مطلق ہونے کو تو مانتا ہے لیکن اس پر بھروسہ نہ ہو۔ سچائی اور دیانتداری کی آواز ہمیشہ بلند رہنی چاہیے، خواہ ایک آدمی ہی ایسا کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا کیوں؟ فرمایا، دنیا میں اکیلا آیا ہوں، دنیا سے اکیلا جاؤں گا، قبر میں پڑوں گا تو اکیلا، حساب کے لیے پیش ہوں گا تو اکیلا، جنت میں جاؤں گا تو اکیلا، خدا نخواستہ دوزخ میں گیا تو اکیلا، تو لوگ کہاں سے آ گئے؟ تعریف اس رب کی ہے جس کی تعریف کے لائق کوئی ذات نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ حال یعنی موجودہ وقت کی بھی فطرت ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ جس نے بھی کسی حال کا خوشی کے ساتھ استقبال کیا، حال نے اسے خوش قسمت بنا دیا۔ شکر گزار کو ہی شکر کی توفیق عنایت ہوتی ہے، نہ شکرے کو نہیں۔ جو تمہیں اور تمہارے برے اعمال کو جانتا ہے وہ پکڑ کر سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں کرتا، یہ درگزر کی انتہا ہے۔ بردباری کی حد ہے، اور بردباری بھی کئی اعتبار سے، اور ہر اعتبار سے ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ محنت کی جزا شاہی اور عیش و عشرت کی سزا تباہی ہوتی ہے۔ جب تک تو نے برائی سے باز نہیں رہنا، برائی نے بھی کبھی باز نہیں رہنا۔ برائی کوئی چیز نہیں، تیری کرتوت ہی کا نام برائی ہے۔ جب تم چاہتے ہو اس وقت نہیں، جب وہ چاہتے ہیں تب کام ہوتا ہے۔
آزمائش زندگی کی ایک منزل ہے اور ہر حال میں صبر کرنا اللہ کی عنایت ہے۔ جد و جہد کوشش کے ساتھ اگر قابلیت بھی ہو تو نور علی نور ہے، ورنہ کوشش اور جد و جہد قابلیت کی محتاج نہیں ہوتی۔ نیکی تیری آخرت کا سرمایہ ہے، نایاب اور ضروری سرمایہ، اسے یوں ہی ضائع مت کر۔ ایک پرندہ ہے کہ جب موج میں آ کر ملہار گاتا ہے، بارش برسنے لگتی ہے۔ یہ بات سنی سنائی ہے، اور ذکر کرنے والا جس کا ذکر کرتا ہو اس کی یاد میں گم ہو کر ذکر کرتا ہے تو رحمت برسنے لگتی ہے۔ یہ بات دیکھی ہوئی ہے۔ دنیا دار دین دار کا دوست نہیں ہو سکتا، مگر دنیاوی اغراض کے لیے اس کی دوستی پہاڑ کی چوٹی پر جمی ہوئی برف کی طرح ہے، چند لمحوں کی مہمان ہوتی ہے، ادھر دھوپ چمکی ادھر یہ پگھلی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رضا مانگو، زندگی کی آسانی مانگو، راحت اور آسائش کی بجائے رضا مانگو، اور یہ کہو کہ ہمیں اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بے دل نہ ہو، جب تک مسلمان مائیں بچے جنتی رہیں گی، صلاح الدین کے پھر سے آنے کی امید ہے۔